نہیں ہے. اسے نہیں پتا کہ فلم انڈسٹری میں کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا. وہ اگر چھوڑے گا تو سوال ہوگا کیوں چھوڑوں, اس میں برائی کیا ہے. وہ اگر کرے گا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اچھا کام ہے, کہ وہ قیامت تک یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. کوئی کافر یہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ فلم انڈسٹری میں جانا, شوبز میں جانا یا بے حیائی کو فروغ دینا یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے. وہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ تو قرآن بتائے گا نا. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا, کیونکہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت آ جائے تو پھر انسان کے لیے سوچنے کا آپشن ختم. ورنہ قیامت تک بیٹھ کے مرغوں کی طرح لڑتے رہو, کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم عقل سے فیصلہ کرتے ہیں. میں نے نا وہ جب مجھے پتا چلا تو وہ لوگوں نے بھی کلپ بھیجے, تو میں نے جو انڈیا کی جو نیوز چینل ہیں یا انڈیا کی جو پروگرام ہوتے ہیں نا, جو ٹاک شو ہوتے ہیں, ان کو میں نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا کہ اس پہ انڈیا کے جو چینل ہیں وہ اس اداکارہ کی توبہ پر کیا ری ایکٹ کر رہے ہیں. تو بڑے خطرناک قسم کے ری ایکشن, چیخ رہے ہیں نا بہت زیادہ, یہ کیا ہو گیا, یہ یعنی یہ اسلام کے منافی کیسے ہو گیا, اور کیا مطلب جو بالی ووڈ میں کام کر رہے ہیں وہ کیا برے لوگ ہیں, یعنی وہ کیا خدا کے قریب نہیں ہو سکتے, وہ بھی تو لوگوں کو ایک انٹرٹین کر رہے ہیں, لوگوں کی ٹینشن ختم کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میرے ذہن میں بار بار یہ بات آئی, میں نے کہا لوگوں کو بھی بتاؤں گا کہ دیکھو یہ قیامت تک نہیں فیصلہ کر سکتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا, یہ نہیں فیصلہ. ان کے پاس کوئی کسوٹی نہیں ہے, کوئی معیار ہی نہیں ہے. کسی نے یہ تبصرہ کیا, کسی اینکر نے, کہ اگر یہ فحش فلمیں بناتی تو ہم اس پہ کہہ سکتے تھے کہ یہ برا کام ہے. یہ تو ایک بالی ووڈ میں کوئی فحش فلمیں تو نہیں بنا رہی تھی. تو بھئی سوال پیدا ہوتا ہے اگر فحش بنا رہی ہوتی تو بھی اس میں دو رائے ہو جاتی کہ برا ہے, یا جو فحش فلمیں بنانے والے لوگ ہیں وہ اپنے کام کو برا سمجھ کے تھوڑی بناتے ہیں, ان کے پاس 100 دلائل ہیں, وہ 100 دلائل دے دیں گے, اور آپ دلائل کی دنیا میں ان کا جواب عقلی دلائل کی بات نہیں دے سکتے. وہ کہیں گے بھائی ہم لوگوں کو جو ہے نا اسٹریس ختم کر رہے ہیں, لوگوں کی ٹینشن ختم کر رہے ہیں. تو وہ دلائل دینے کو تو کسی بھی چیز کے دلائل دے دو. یہ جو گوروں کے ہاں قانون پاس ہو گیا گے سیکس کا, اس کو الاؤ کر دیا, تو دلائل نہیں کیا ان کے پاس. اسمبلیوں میں دلائل سے ہی تو بحث ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا اس میں خرابی کیا ہے, تو لا کا حصہ بنا دیا انہوں نے. تبھی تو قرآن بار بار پکار کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم اسلام کو فالو نہیں کرو گے تو تمہاری مثال ان اندھیروں کی طرح ہے. کیسی خوبصورت مثال دی اللہ نے سورہ نور میں. دیکھو نام کیا ہے سورت کا, سورہ نور, روشنی. اللہ بتا رہے اس میں تمہیں روشنی ملے گی کہ سیدھا راستہ کیا ہے. تو اس میں اللہ نے مثال کیا دی, اندھیرے کی. ہے بھائی عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے. نام ہے سورت کا روشنی, اور اس میں مثال دی جا رہی ہے اندھیرے کی. کیوں؟ اس لیے کہ عربی کا مقولہ ہے تو رف الاشیاء بالاضداد, کسی چیز کو پہچاننا ہو تو اس کی اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے. تو اب قرآن مثال دے رہا ہے سورہ نور میں, بڑی خاندانی مثال دی ہے خدا کی قسم. یہ جو میں نے ان کی بہت ساری ٹاک دیکھی نا, ان لوگوں کے تبصرے دیکھے, تو مجھے وہ آیت سورہ نور کی بار بار یاد آتی رہی کہ یہ قیامت تک مرغوں کی طرح لڑتے رہیں گے, ان کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ اس اداکارہ نے غلط کیا یا صحیح کیا. ان کو یہ نہیں سمجھ سکتے, یہ اپنے بارے میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. ایک تو انسان کسی کام کو کر رہا ہو غلط سمجھ کے, چرس پیتا ہے, ہیروئن پیتا ہے, غلط سمجھ کے پیتا ہے, وہ احساس ندامت رہے گا, اس کو یہ خیال رہے گا یار اس کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن ایک آدمی اتنا کنفیوز ہو, اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چرس ہیروئن بری چیز ہے یا اچھی چیز, وہ تو پاگل ہو جائے گا نا تھوڑے دنوں میں کہ یار یہ کیا اس کا فائدہ ہے نقصان ہے پتہ ہی نہیں چل رہا اس کو. تو اللہ نے سورہ نور میں مثال دی ہے اندھیروں کی. فرمایا کہ جن کے پاس قرآن نہیں ہے نا, اسلام نہیں ہے, ساری دنیا کے سارے انسان کو قرآن نے ایک لائن میں کھڑا کر دیا ہے. کہا کہ یہ ایسے اندھیرے میں ہیں, ایسے اندھیرے میں, ان کو یہ نہیں پتا کہ اگلا قدم ہم نے کہاں. ان کی کوئی منزل نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے, غلط چیزوں کو ویژن بناتے ہیں, اور ایسی غلط چیز کو ویژن بنائیں گے جس پر اس کے صحیح ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ساری زندگی ٹھوکرے کھاتے رہتے ہیں سکون کی تلاش میں, منزل کی تلاش میں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ منزل ہے کہاں. تو قرآن نے کیا خوبصورت مثال دی سورہ نور میں. اللہ نے فرمایا والذین کفروا او کظلمات فی بحر اللجی. پہلی دو مثالیں دی ہیں. پہلی مثال کیا دی کہ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. پہلے میں دوسری مثال دے دوں
پھر پہلی مثال زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. فرمایا کہ ان کی مثال ہے کیا ظلمات، بہت سارے اندھیرے. بہت سارے، ایک اندھیرا نہیں ہے، بہت سارے. حالانکہ اندھیرا تو ایک ہی ہوتا ہے نا، لیکن بلاغت قرآن کی ان کی گمراہی کو سمجھانے کے لیے فرمایا کا ظلمات، بہت سارے اندھیرے. کون کون سے؟ فی بحر، سمندر کی تہہ کا اندھیرا. آپ جب سمندر کی بہت زیادہ گہرائی میں جائیں تو وہاں اندھیرا ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں تو میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سمندر کی تہہ میں، سمندر کی بہت جب گہرائی ہوتی ہے نا تو اس میں اندھیرا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایک شخص سمندر کی تہہ میں ہے. یہاں بھی آپ اشکال کر سکتے ہیں کہ سمندر کی تہہ میں تو بندہ زندگی نہیں رہ سکتا، تو مثال ہی غلط ہے. تو یہ بھی قرآن فرضی مثال دے رہا ہے. تو اس پہ جو لوگ مجھ پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ کمنٹس کرتے ہیں نا، فرضی مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں، تو ان کے بھی جواب ہے اس میں کہ قرآن خود فرضی مثالوں سے بات سمجھاتا ہے. عقل مند آدمی کیڑے نکالتا رہتا ہے بیٹھ کے، اور سمجھدار لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ قرآن اس سے کیا سمجھانا چاہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو کیڑے نکالنے والے ہوتے ہیں نا، ان کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. ایسا کوئی اسپرے ابھی تک ایجاد ہوا نہیں ہے. چھپکلی مر جاتی ہے اسپرے سے، ٹھیک ہے نا. چھپکلیوں کے اسپرے آ گئے، چوہوں کے آ گئے، لیکن اس قسم کے جراثیم جس میں ہوں گے میرے معلومات کے مطابق ابھی تک اس کا اسپرے ایجاد نہیں ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا سمندر کی تہہ کا اندھیرا. ایک شخص کھڑا ہوا سمندر کی تہہ میں، فی بحر لجی، پھر سمندر بھی ایسا کہ ٹھاٹھے